نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی حمد، حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق مجاہدین ختم نبوت، آج یہ انتہائی اہم نشست جس میں آپ کی زیارت کا موقع ہمیں مل رہا ہے، اور یہ جتنی باتیں مجھ سے پہلے ہوئیں یا میں کروں گا یا میرے بعد قبلہ عرفان محمود برق صاحب فرمائیں گے، یہ رسماً نہیں ہیں، یہ ہمارے دل کی باتیں ہیں جو ہم آپ سے کر رہے ہیں. اور میں اس پر صرف ایک گزارش کروں گا کہ یہ چونکہ تربیتی نشست ہے، اس میں ہم نے اس انداز میں آپ سے گفتگو کرنی نہیں جو نارملی کانفرنسز میں ہم کرتے ہیں. تو جے تسی گلاں نہیں چھڈو گے تو پھر مینوں اس سٹائل جانا پائے گا. مہربانی کرو تھوڑا جہا میرے تے احسان کرو، تھوڑا جہا اپنے تے کرو، یا میں بولاں تسی سنو تو یا تسی بولو میں سن لاں. جی تسی بھی بولی جاؤ میں بھی بولی جاؤں تو پھر گل نہ تھوڑے پلے کو پائے گی نہ میرے پلے پائے گی. تو اس لیے اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ مہربانی کریں گے، توجہ کریں گے، چند منٹ میں نے کچھ بولنا ہے اور دل کی بات کرنی ہے، تقریر کوئی نہیں. اس کے بعد عرفان محمود برق صاحب ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیں گے چونکہ ان کی فیلڈ ہے. سب نے عرفان بھائی کے حوالہ سے اپنی جو دل کے جذبات تھے ان کا اظہار کیا ہے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ سنیوں میں بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ ہم زندوں کو بھی عزت دینا شروع ہو گئے ہیں. اللہ کرے یہ ٹرینڈ چل پڑے، ورنہ تو ہم مزار بڑا خوبصورت بنا دیتے ہیں، چادریں بڑی چڑھا دیتے ہیں، پھول بڑے ڈال دیتے ہیں، لیکن زندگی میں ساتھ نہیں دیتے. تو وہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمت سے لے کر ابھی استاذ مکرم تک آ جائیں، تو جتنے اکابر ہمارے دنیا سے چلے گئے اب ہم سب ان کے گیت بھی گاتے ہیں، ان کے لیے اشعار بھی کہے جاتے ہیں، ان کے لیے نعرے بھی بنائے جاتے ہیں، عرس بھی ہوتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھتے ہیں، لیکن زندگیوں میں ہم اپنے ان محسنوں کی قدر نہیں کرتے. تو میرا تعلق یقیناً بڑی محبت کا بنا، لیکن جو بیچ کی بات تھی وہ بھی یہ تھی کہ جو میرا بھی ان سے رابطہ ہوا، اس رابطے کا جو ذریعہ تھا وہ بھی عرفان بھائی تھا. انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا جا کے عرفان صاحب سے کہ جی ہمیں کوئی کمپیئر نہیں مل رہا، نقیب نہیں مل رہا ختم نبوت کے حوالے سے. تو انہوں نے میرے پاس بھیج دیا ان کو، اور جب یہ میرے پاس تشریف لائے تو اس وقت میں نے نقابت سے پکی سچی توبہ کر لی تھی، اور اس توبہ کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. جس بندے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے نا کہ کسی کھاتے دا نہیں، اس کو بھی پتہ نہیں کیا کچھ بنانا پڑتا ہے، نہ بنائے تو وہ بھی ناراض، صاحب خانہ بھی ناراض. تو جھوٹ بھی بولے بندہ تو راتی 3 بجے تک بھی بولے، تو پیسے بھی کٹ لوے تو گلاں بھی سنے. یقین کریں وہ بانیان محفل ایک کیدروں پہنچا کھچدا ہے، ایک کدروں کھچدا ہے، ایک کہندا 2 منٹ لاؤ، دوسرا کہندا تو کیوں ٹائم لانا ہے. آزمائش تھی، توبہ کر لی پکی، رب سے معافی مانگ لی جو پہلے جھوٹ زندگی میں بول لیے، یا اللہ معاف کر اگے تو نہیں بولتا. انہوں نے آ کے جب ایک تو ختم نبوت اور دوسرا پھر ظاہر ہے ایک بھائیوں والا ہمارا ایک محبت احترام کا تعلق تھا، انہوں نے جب عرفان بھائی کا نام لیا میں نے کہا جی حاضر. اور یہ واحد پروگرام ہے جس میں میں نقابت کر رہا ہوں، ورنہ میں نہیں کر رہا.
کیونکہ وہی بات یہاں پہ الحمدللہ مجھے جھوٹ بولنا نہیں پڑا، اور یہاں الحمدللہ مجھے کبھی یہ بھی سامنا نہیں ہوا کہ کسی دوست نے یہ کہا 2 منٹ لاؤ تو 2 نہ لاؤ، میری اپنی مرضی ہوتی ہے، میں جتنا ٹائم بولنا چاہوں مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ تو میرا آپ کا جو تعلق بنا اور جو انشاءاللہ یہاں بھی رہے گا وہاں بھی رہے گا، اس کی بنیاد اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ بھی عرفان بھائی کو جاتا ہے۔ تو اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اب 2-4 باتیں جو میں نے آپ بچوں سے کرنی ہے نا، وہ یہ ہے میرے بچوں، دیکھو بندے نے مرنا تو ہے نا، کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا، کوئی کرونا سے مر جائے گا، کوئی جگر سے مر جائے گا، کوئی معدے سے مر جائے گا، کوئی جناب کڈنی کی وجہ سے مر جائے گا، کوئی دل کی وجہ سے مر جائے گا، مرنا تو سب نے ہے نا، کون ہے جو نہیں مرا؟ تو جب مرنا ہے بالیقین مرنا ہے تو پھر یار کم از کم وہ جو تنگ سی قبر ہے جس میں نہ لائٹ ہے، جس میں نہ کوئی پنکھا ہے، نہ کوئی اے سی ہے، نہ کوئی جناب وہاں لائٹ کا انتظام ہے، نہ کوئی LCD ہے، نہ موبائل 4G 5G تے نہ یوٹیوب ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ ایمو ہے تے نہ میسنجر ہے، کوئی مصروفیت نہیں، وہاں جا کے جب پڑھنا ہے تو یار وہاں کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ یہاں دنیا میں ابھی میرے بچوں نے جب بات کی تو چشتی صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، میری بھی آئے، کہ کیونکہ آپ دل سے بات کر رہے تھے نا اور سچ بول رہے تھے، بناوٹ کوئی نہیں تھی جی، سانو پتہ ہی کوئی نہیں سی جی، میں 3 سال ایسے ہی چلتا رہا ساتھ جی، میرا پتہ ہی دل ہی نہیں تھا جی، یہ سچی باتیں تھی نا آپ کی۔ اچھا ایک دنیا میں ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جہاں جا کے بندہ کہتا ہے یار یہ کام تے بڑا کام دا آتا ہے نا ٹرننگ پوائنٹ، بندہ کہتا ہے یار نہیں یہ کام نہیں چھوڑنا میں نے آج کے بعد۔ تو یارو دنیا میں ٹرننگ پوائنٹ آئے نہ آئے، صرف اتنا خیال کر لو قبر میں جب جائیں گے وہاں تو اپنے بھی مٹی منہ پہ ڈالتے ہیں ثواب کے لیے۔ کیوں مٹی ڈالتے ہو؟ 2 بکا تم ہی پالا، نیکی بڑی لبے گی، ابے دے منہ تے مٹی پایا، اور گھر آ کے کیا ہونا ہے؟ وہ یار ہیں، وہ بیلی ہیں، وہ بھائی ہیں، وہ ماموں چاچے ہیں، وہ کوئی ہیں، آپ کو اور مجھے جب دفن کر کے گھر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ بریانی کی دیکھ کھلی ہوگی، بریانیاں کھائی جا رہی۔ یہ ہے ہماری حیثیت، ہماری فیملی کے لیے، ہمارے رشتوں کے لیے، ہمارے ان کے لیے جن کو ہم سمجھتے ہیں ہم ان کے لیے بڑے ناگزیر ہیں، جو ہمیں ساری زندگی یقین دلاتے رہتے ہیں تو مرے گا تو ساڈا کی بنے گا۔ ادھر دفنا کے گھر پہنچتے ہیں، بریانی کی دیکھ کھلی ہوتی ہے اور لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، بوٹی چنگی انہوں چلی گئی، مینوں رہ گئی، کر دے ہو کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ ایسا ہی ہے نا۔ تو جب ہم جائیں گے تو ہمارے پیچھے بھی یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو علماء سے تو سنتے سنتے یہاں تک پہنچے ہو نا کہ جب سارے اپنے چھوڑ کے آ جائیں گے تو پھر وہی آئیں گے، تو پھر اپنا کون ہوا، جو چھوڑ کے آ گئے یا جو وہاں بھی آ گئے؟ تھوڑا تھوڑا بولو گے نا، انج تے نہ کرو نا یار، ایڈے بھی تسی ہن تربیتی کنونشن دا نجائز فائدہ نہ چکو نا۔ ختم نبوت آپ اس سے پہلے ہم سے سوال پوچھیں، میرے سوال کا جواب بھی دے دینا، اپنا کون ہوا جو آپ کے منہ پہ مٹی ڈال کے ثواب کے لیے گھر آ کے بریانی کھا لے، یا جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے رب کے بعد وہ قبر میں تشریف لے ہے؟ تو پھر جنہوں نے وہاں بھی آ کے کرم فرمانا ہے اور اس تاریک قبر کو روشن فرما دینا ہے، اس نبی کی ختم نبوت کا کام نہیں کرنا تو کس کا کام کرنا ہے؟ اور یقین کرو یار، آپ صرف اتنی بات سوچ لو کہ اس لانتی ٹیرے مرکب معجون، یعنی ایسا پکا حرامزادہ ماں، یہ مسجد نہیں بیٹھے نا آئے تھے ہیں، حرامزادہ کنوں کہندے ہو؟ جدا پیو ابا اور ہوندا نا، انہوں ہی حرامزادہ کہندے ہو نا، جیڑا اپنے پیو دا نہیں ہوندا وہی حرامزادہ ہوندا ہے نا۔ پیو تو چوری جمیا آیا، آئے صدقے، ابا کام تے سی پچھو ابا نے کام لاتا ہے، انہوں کی کہندے ہو؟ سارے بولو گے، ایک گال نہیں جے ثواب جے اس ٹائم کی کہندے ہو انہوں؟ اچھا جیڑا جیدی ماں ایک باری چوری کرے وہ حرامدا، تے جیڑا آپ کبے میں معجون مرکب ہوں،
میں تو کھول کے سمجھانا ذرا. انہیں کو 12 دعوے کیتے نے اپنے خاندان دے, تے خاندان کدے کولوں ٹردا؟ پیو تو نا, پیو باٹے تے اگوں اولاد کی ہوئے گی؟ پیو شیخ ہے تے پتر. اچھا ایک بندہ کہے میں باٹا, دوجے دن ملے کہے میں شیخ ہاں, تیجے دن ملے کہے میں مغل ہاں, چوتھے دن ملے کہے میں علوی ہاں, پنجویں دن ملے کہے میں افغانی ہاں, 7ویں دن ملے اور دعویٰ کرے. وہ اینے کے دعوے کرے, بندہ پریشان ہو کے کہے یار ایکو باری دس دے تو شے کی ہے. وہ کہے اچھا اینج سمجھو بٹ بھی آیا سی, شیخ بھی آیا سی, مغل بھی آیا سی, پٹی بھی آیا سی, رانا بھی آیا سی, وہ جناب میاں بھی آیا سی, وہ سارے آئے سن تے میں جمعیا سا. تے میں کہ پھر تیری ماں نو کسیٹی تے صحیح کہندے نے نا سارے نے, جے کسیٹ لیا تے کسیٹی دی نا پھر. تے کسیٹی دے پتر تے منن والے حرامزادے گلی گلی دروازہ کھٹکھٹائیں, یار پیسہ بھی لگائیں, ٹائم بھی دیں, تو لعنت نہیں پھر ایسے مسلمان پر جو دعویٰ کرے مسلمان ہونے کا اور اپنے سچے نبی کی ختم نبوت کے لیے 1 منٹ زندگی میں نہ ہو اس کی. اچھا مجھے بتائیں کبھی کسی کو داڑھ میں درد ہوئی ہے؟ جدی ہوئی ہے بول لوے, نہیں ہوئی تو میں کو دعا کر دیاں گا پھر. ہوئی ہے؟ اچھا جب داڑھ میں درد ہوتی ہے میرے بچوں نیند آتی ہے؟ تو جسم میں کنا حصہ ہے داڑھ دا؟ تو جی تھوڑے جی بھائی جان جی تھوڑی جی داڑھ درد ہو جاوے تو ساری رات جاگ لیندے ہوئی یار. نکی جی داڑھ تکلیف ہوئی, اڈا وڈا بھائی 6 فٹ قد, باڈی بلڈر, مسلز بھی سارا کچھ, موچنوں بھی وٹ دیتا ہے, نندر نہیں آ رہی. میں کہ ہویا کی ہے؟ داڑھ پیڑ. داڑھ میں درد ہو تو تجھے نیند نہ آئے اور تیرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے اور تو مست ہو کے سو جائے. چلو اور سوکھا کر دینے ہیں, کیونکہ میں تو انجیاں سیدھیاں تو ہونا گلاں 2-4. بس آخری گل, کوئی بندہ ساڈی ماں دے اتے کوئی الزام لا دے, جنہیں بیٹھے ہو میرے نوجوان بچے بیٹھے ہیں, کوئی بندہ اٹھے آپ کی اور میری ماں کے کردار پہ انگلی اٹھا دے, کیا کریں گے؟ چھڈو پر ایک ہی گل ہے. ایڈے جذباتی کیوں ہو گیا؟ وہ بھی اپنے بھرا نے, محلے دار نے, ہمسائے نے کہہ دیتا تو کی ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں, چھڑ دیو گے انہوں نہیں تو پھر میری میں تو انہیں دلیل دے رہے ہیں نا کہ چھڑ دیو, کوئی گل نہیں, محلے دار ہے, ہمسایہ ہے, رشتہ دار ہے, بھرا ہے, مسلمان ہے. تسی کہو گے مسلمان ہے پاویں سنی ہے ساڈا بھرا, پاویں چشتی ہے, پاویں قادری ہے, پاویں سہروردی ہے, پاویں جناب بڑا نیک ہے, پاویں اے دے ساڈے جناب 50 سالہ تعلق نے, نسل در نسل تعلق نے, لیکن چونکہ اب اس نے میری ماں کے کردار پہ انگلی اٹھائی ہے, اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کنجر کا منہ دیکھوں اور اس کے ساتھ کو تعلق رکھوں اور اس کو زندہ رہنے دوں. تو ساری کائنات کی ماں ہے. اس بات کے لیے فتویٰ بھی نہیں مانگتے, کسی عالم کے پاس بھی نہیں جانا, ٹائم ضائع ہوگا. بہن کو گالی دی, ماں کو دی, اللہ خود ہی چھری نکال کے فیصلہ کر لیتے ہیں, لا میں تیری ایسی تیسی کرتا ہوں. لیکن جب نبی کی حرمت کا سوال آتا ہے تو پھر علماء سے پوچھتے ہیں کیا, پھر دانی شور آ جاتے ہیں نا بیچ میں, دانی شور آ کے پھر ہمیں گائیڈ کرتے ہیں نا. وہ دانی شور ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں کہتے ہیں بغیرت کے بچے کہ نہیں قانون ہاتھ میں نہ لیں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. لیکن جب اپنی چلو انہاں بغیرتاں واسطے تواڈے واسطے نہیں, تسی سارے عاشق بیٹھے ہو. بندہ باہروں گھر آوے, میں بغیرتاں دی گل سنا رہا ہوں, تواڈی غیرت منداں دی نہیں, تے توجہ نہ سننی بھی ہے تے جواب بھی دینا. بندہ باہروں گھر آوے اور جب وہ گھر آئے اور آ کر دیکھے کہ اس کی امی جان کے اوپر کوئی اور چڑھا ہوا ہے, بندہ باہر سے گھر آئے اور آ کر دیکھے اس کی امی جان کے اوپر کوئی اور چڑھا ہوا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ قتل کر دے گا, مار دے گا. تو مولوی صاحب کو پوچھتے ہو یار مسیح تو قتل جائز بھی ہے کہ نہیں؟
یا جوید غامدی صاحب کو جا کے فتوی لایا ہو کہ ایسے خبیث آدمی کو مارنا چاہیے یا اسے دوسرا ابو مان لینا چاہیے؟ یہ سنڈ مقام نہیں میرا پتر. اگر آپ کی اور میری والدہ کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالے تو وہ یہ ویسی بھائی والی بات, نہ فتوے کے لیے رکیں گے, نہ اس کو دوسرا موقع دیں گے کہ صفائی میں کچھ کہہ سکے. ہم فوراً اس کو قتل کریں گے اور اپنی غیرت کا ڈنڈورا پیٹیں گے کہ میں بڑا غیرت مند ہوں, مجھ سے گوارا نہیں ہوا کہ میں گھر میں گیا اور میری والدہ کی عزت پہ کسی نے ہاتھ ڈالا ہوا تھا, میں اس کو زندہ رہنے دوں. اور یارو ہماری مائیں, پوری کائنات کی مائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار ہیں اس سواری کے قدموں سے لگنے والی مٹی, بلکہ یوں کہیے کہ جس وقت میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہے اس وقت اس سواری نے جس مٹی پہ پیشاب کر دیا وہ پیشاب والی گیلی مٹی پر ہماری مائیں قربان. اگر ان کی ختم نبوت پہ کوئی حملہ کرے تو پھر اس سے بڑی بغیرتی کیا ہے کہ انسان وہاں پہ بیٹھ جائے اور یہ دلیلیں گھڑتا رہے کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا جی, وہ بھی ہمارا بھائی ہے. اور اگر تیری اور میری ماں پہ سگا بھائی بھی الزام لگا دے تو وہ ہمارا بھائی نہیں رہتا. یہ کنجر کہاں سے بھائی آ گیا ہے؟ سبحان اللہ, بہت یہ ہمارا بھائی کہاں سے آ گیا؟ اور اگر کوئی اپنی ماں دے اتے کسی نو چڑھیا ویک کے غیرت نہیں جاگ دی تو دے تے ساڈا گلا بندا نہیں نہ بندا. تے پھر ایہو جے بے غیرت نو چاہیے اونوں ہی مننے جن نے ماں اتے 12 چڑھائے نے. بھی جی دے اپنی ماں اتے دوجا چڑھ گیا انہوں پرواہ کوئی نہیں, تے پھر وہ فالوور تے اودے ہی ہے نا جڑے 12 چڑھائے سن. تے 12 بھی میں ہلکا ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں, ورنہ اگر عرفان بھائی پوری تحقیق نال تو دسن تے 12 تو بھی زیادہ نے. معجون مرکب ایویں نہیں بن جاندی ڈاکٹر صاحب, یہ معجون مرکب بڑی خاص شے ہوتی ہے. اور پھر وہ تو کہتا ہے میں تو بشر کی جائے ہار بھی نہیں. ہوں میں تو بھی سمجھاواں بچیاں نو, مرزا آپ شعر لکھدا ہے, شاعر ہے بہت بڑا, بہت بڑا شاعر ہے. پتہ کی شعر لکھدا ہے؟ وہ کہندا میں تہاڈا اعلی تناسل بھی نہیں. ہن اس تو ترجمہ میں سوکھا اور کر نہیں سکتا کوئی. اعلی تناسل بعد فخری صاحب میں گزارش کرنا یہ تو سمجھا دیں گے. وہ کہندا میں وہ بھی نہیں تہاڈا, میں کہ اسی تینوں مندے بھی نہیں. جے ساڈا یہ جا گندا ہوندا تے اسی اینوں بھی لا کے سٹ دینا سی. اس لیے میرے بچوں صرف ایک آخری گزارش, دنیا کے لیے بہت دوڑ لگاتے ہو, صبح سے شام تک کام کرتے ہو, کرتے ہیں نا, دکان ہے, آفس ہے, کچھ بھی ہے, کرتے ہیں, سارا دن کرتے ہیں. یار ہم سارا دن آپ کو نہیں کہتے, آپ اپنے بچوں کے لیے کماؤ, اپنے ماں باپ کے لیے اپنی سارا کچھ کرو. لیکن یارو جس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ زندگی میں, چلیں ایک اور انداز سے, آخری 1 منٹ آپ کا ایک اور انداز مجھے بتائیں, کائنات میں سب سے زیادہ محبت کی, انسانوں میں بات کر رہا ہوں, سب سے زیادہ محبت کائنات میں کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ تائید کرتے ہیں سارے؟ اچھا سوچنے کا ٹائم لیا اس نے؟ بندہ کھڑکے علیہ سچا بندہ, انہوں نے کہا بوتل ہستی آندہ سا. یہ میرا بیٹا جو سچی باتیں ہیں نا, یہ دلیل ہوتی ہیں اس بات کی کہ بندہ کھرا ہے, اس کے اندر منافقت نہیں ہے. تو ماں وہ رشتہ ہے جو آنکھیں بند کر کے ہم 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں کہہ دیتے ہیں ماں, جیسے ابھی بچے نے کہا. لیکن اب دل پہ ہاتھ رکھ کے اگلے سوال کا جواب دو, ماں اپنے بچے سے پیار کب کرتی ہے؟ آسان کر دیتا ہوں, جب ماں بنتی ہے تو پیار کرتی ہے, یا ماں بننے سے پہلے بھی کرتی ہے؟ جب ماں بنتی ہے.
ٹھیک ہے نا. اگر ایک عورت ماں نہیں بنی تو پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے؟ تو کہو گے کہ پاگلاں والا سوال ہے بھی، جب ماں ہی نہیں تو بچوں سے پیار کیسے؟ اسی طرح باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، لیکن کب؟ جب باپ بنتا ہے. بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے کب؟ جب بھائی پیدا ہوتا ہے. دوست دوست سے پیار کرتا ہے کب؟ جب دوستی، یعنی ایک ہی محلے میں بندہ رہتا ہے لیکن کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب دوستی بنتی ہے تو پھر جناب محبت. تو اس کا مطلب خلاصہ یہ ہوا کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے پھر رشتے بنتے ہیں، پھر محبتیں بنتی ہیں اور جنم لیتی ہیں اور آگے چلتی ہیں. اسی طرح غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ اچھا ہوں دل تے ہاتھ رکھ کے میں دسنا 1400 صدیاں پہلے راتاں نو جاگ جاگ کے سجدیاں سر رکھ رکھ کے رو رو کے جو آج کے ہم گناہگاروں کی بخشش کی رب سے دعائیں کرتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی اس امت کے لیے دعائیں کی تھی جو اس وقت موجود تھی، یا صبح قیامت تک جو ہم جیسے گناہگار آنے تھے ان کے لیے بھی دعائیں کی ہیں؟ تو لاؤ نہ پھر ایسی کو محبت کی مثال. ماں تو تب پیار کرتی ہے جب بچہ جنم لیتا ہے. میرے محمد نے تو ہم سے ایسے پیار کیا ہے جو قیامت تک پیدا ہونے تھے سب کے لیے پیدا ہونے سے پہلے ہی رب سے رو رو کے مغفرت کی دعائیں فرما لی. اچھا قرآن پڑھ کے آپ دیکھیے گا، ناپ تول میں کمی کرتی تھی ایک قوم، رب نے مٹا کے رکھ دیا. مسلمان تے تول پورا ہی دن دینے نا جی. کلو مرغی لے آؤ گھر تولو، پھر واپس جاؤ نہ کہ وہ 250 گرام کاٹے ہو، کی کہے گا وہ تو صفائی میں نکل گئی. وہ بندہ پوچھے کیڑی صفائی ہے جی کیتی ہے، پائیا پورا ہی اڑا گیا وچوں، ہے کہ نہیں؟ دودھ لین جاؤ، پہلے مجھاں دینیاں سن 2 ٹائم دودھ لبدا سی، نیچرل سسٹم تھا نا اللہ کا، صبح ملا اور ہون جناب ایسیاں مجھاں آ گئیاں نے جنیاں 24 گھنٹے دودھ دینیاں نے تے اننے واہ دینیاں. ملاوٹ ہی ہے نا، ناپ تول میں کمی ہے، ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے، ساری برائیاں ہیں، لیکن عذاب نہیں آتا. عذاب کیوں نہیں آتا؟ میرے بچوں صرف اس تاجدار ختم نبوت کی کل بھی نگاہ تھی، آج بھی نگاہ ہے. اچھا تے نویں نبی لوڑ کی تو پہندی ہے. عرفان محمود برق صاحب بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو کیا آپ کو اور خطیب کی ضرورت ہے؟ اچھا یہ نہ بیٹھے ہوں، کرسیاں خالی ہوں، خطیب کی ضرورت ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے جب سیٹ خالی ہوتی ہے پھر اگلے کی باری آتی ہے. سیٹ خالی ہوتی ہے پھر اگلے کی باری آتی ہے، اور سیٹ خالی نہ ہو تو پھر خواہش بڑے ہیں دل چ وزیر اعظم بن جائیے، لیکن انہیں کے بیٹھے ہے کی کریے، ہو جائے گا تو نواں آئے گا. پاویں تہاڈا دل کردا ہوئے کہ صبح ہی چلا جاوے، ہوں ہی چلا جاوے، لیکن جائے گا تو آئے گا نا، جب تک نہیں جاتا کوئی آئے گا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ویکینسی خالی ہوگی، سیٹ خالی ہوگی تو نیا آئے گا. اہل سنت کا عقیدہ ہے ہمارا نبی کل بھی تھا، ہمارا نبی آج بھی ہے، ہمارا نبی صبح قیامت تک کے لیے نبی بن کے آیا ہے. تو ہمارا نبی جب موجود ہے تو پھر اور نبی کوئی آ سکتا کیسے ہے؟ ہمارے پیارے نبی کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، اور ان کے موجود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رب فرماتا ہے سونیا ان پر عذاب تو آ جائے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوبہ تیری ان میں موجودگی کی وجہ سے عذاب ٹلتے ہیں. آج 21ویں صدی میں ہر عیب کے باوجود گناہ ٹل رہا ہے. یہ دلیل ہے کہ مصطفیٰ آج بھی موجود ہے. جب ہمارا نبی آج بھی موجود ہے تو ہم کسی معجون مرکب کو یا کسی اور بغیرت کو اور باپ کی ماں کی غلطی کو یہ حق کبھی نہیں دے سکتے. وہ ہمارے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے. لہذا آپ کو سلام پیش کرتے ہوئے صرف اس بات کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ یارو آج عہد کر لو، اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے اور اپنے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے. ختم نبوت کا کام یہ بوجھ سمجھ کے نہیں، ڈیوٹی سمجھ کے نہیں، اعزاز سمجھ کے کرنا ہے کہ اللہ کے حبیب نے اتنے لوگوں میں سے ہمیں پسند کر لیا ہے. اور یارو ویاہ کدہ ہونا لا چکو ہاتھ کی ہویا، اللہ کرے اگلی سردیاں سارے کا ویاہ ہو جائے تہاڈا.
ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੂਜੀ ਦੇਵੇ, ਅਬੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਵਾ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਮਰ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। अच्छा नहीं सीरियस हो जाए थोड़ा सा, कहाँ थे बात? शादी के लिए, ठीक है। अच्छा आपको देखने वाले आए लड़की वाले, पसंद करके चले जाएं, तो थोड़ा उस दिन मूड कैसा होएगा? जो लड़की वाले पसंद करके चले जान तो फोन आ जाए भी ठीक है आपका बेटा हमें पसंद आया तय, तो माँ जी तुहानू बुला के कहन पुत्र गल बन गई है, मारोगे ना? ऐ गल्लां मैं तुहाडे को सुनियां ने, सारे बोलो मारोगे छाला, बाहर जाओगे यारां नूं दसोगे दावतां करोगे सारा कुछ होगा। तो यार जे कुड़ी वाले पसंद कर लें तो पुठियां सीधियां छालां मदीने का ताजदार पसंद कर लें। खत्म नबूवत का काम ऐसे तो नहीं होता मेरे बच्चों, ये तब होता है। पीर मेरे अली शाह साहब फरमाते हैं, ताजदार गोलड़ा आला हजरत पीर मेरे अली शाह साहब फरमाते हैं, जो खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पे करीम का दस्ते शफकत होता है। तो खत्म नबूवत का हर मुजाहिद ये यकीन करके आज रात सोए कि मैं वो खुशबख्त हूँ जिसे मदीने के ताजदार ने पसंद भी फरमा लिया है, कबूल भी फरमा लिया है। बातें बहुत सी थी करने वाली, लेकिन बस सादा सादा अंदाज में कोई गलत निकल गई है तो माफ़ी। कोई बात अगर ऐसी निकल गई जो आप समझते हैं कि नहीं सी होनी चाहिए थी, मिर्जे दे वाले नाल नहीं उंज मिर्जे दे वाले नाल ते आहो बिल्कुल वो माजून मुरक्कब है, तरबियती मीटिंग है, इसमें इजाजत है ना। और मस्जिद में नहीं, शौकत भाई मस्जिद में नहीं है। मज़े की बात ये है मस्जिद में होती ना तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाना था। तो हाँ ये खवास की चूँकि बज़्म है, यहाँ हम खुल के बात कर सकते हैं, इसलिए आपसे बड़ी खुल के बात की है ताकि आप आगे बात कर सकें। आपसे कर रहे हैं खुल के पुठियां सीधियां छाला। हाँ जी, और अभी क्वेश्चन आंसर होंगे, उसमें जो जो सवाल आपके दिल में होंगे मजीद भी यदि तंबी जिड़ी है ही नहीं वो भी ला देंगे इंशाल्लाह। हाँ इसको पूरा कर देंगे, लेकिन अभी चूंकि मैं ज़्यादा हायल हो गया आपके और इरफान भाई के दरमियान, बिला ताखीर मैं रिक्वेस्ट करूँगा इरफान भाई से आप अपने, जी बिल्कुल डॉक्टर साहब खुद दावत देंगे इरफान भाई को। तो आप अहबाब का बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और आज के बाद ये जुमला दिल पे लिख लें आप जैसा कोई नहीं है लोगों को कुड़ी वाले पसंद करते हैं, लोगों को कुड़ियां वाले पसंद करते हैं, आके चले हो और तुहानू मदीने वाले ने पसंद कर लिया।